جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر نارووال سپورٹ سٹی کے مقدمے کی سماعت کے لیے میں پیش ہوا ہوں. یہ وہ جھوٹے مقدمے ہیں جن میں 4 سالوں کے دوران عمران حکومت کچھ نہیں نکال سکی. البتہ قومی نوعیت کے جو منصوبے تھے انہیں تباہ حال کر گئی ہے. پاکستان میں کھیلوں کے انفراسٹرکچر کو جس کے ذریعے ہمارے ہونہار کھلاڑیوں نے عالمی معیار کی تربیت حاصل کرنی تھی اسے اپنی ضد، انا اور نفرت کا نشانہ بنایا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی. 4 سال جو عمران خان کے تھے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن کے اب سامنے آ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اپریل، مئی اور جون 3 مہینوں کے لیے آخری سہ ماہی میں ترقیاتی بجٹ کے لیے زیرو ریلیز کی گئی ہے. وزارت خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ ہم آخری سہ ماہی میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اس کی قسط جاری کر سکیں. ان حالات کا ہمیں تب بھی سامنا نہیں تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا اور ہمیں عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. آج پاکستان کی معیشت کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ایک اناڑی ڈرائیور بس کا ایکسیڈنٹ کر کے اس کی سواریوں کو مضروب کر کے اپنی سیٹ سے چھلانگ لگا کر تماشائیوں میں کھڑا ہو جائے اور یہ سوال کرنا شروع کر دے یہ بس کون چلا رہا تھا، یہ حادثہ کیسے ہوا ہے. آج عمران نیازی اور ان کے وزراء خود اپنے خلاف فرد جرم تسلیم کر چکے ہیں. عمران نیازی کے وزیر خزانہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے مجموعی قرضوں کا 76% قرضہ عمران خان کے دور میں لیا گیا. اسی طرح ان کے ایک اور وزیر یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں برقرار رہتے تو لوگوں نے ہمیں مارنا تھا اور ہم اپنے الیکشن ہار جاتے. ہم نے اپنا پھندا اپوزیشن کے گلے میں ڈال دیا ہے. اپوزیشن کو پتہ تھا کہ آج ملک دیوالیہ ہے اور ہم نے اگر آج یہ قومی حکومت بنائی ہے تو اس کا مقصد اپنی سیاست بچانا نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے. چونکہ عمران نیازی صاحب اپنے قرضوں کے ذریعے، اپنے نااہلی کے ذریعے، اپنے خسارے کے ذریعے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر اب معصوم بن کر سوال کر رہے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا. جب مسلم لیگ نون نے 2018 میں حکومت چھوڑی تو قرضوں کی ادائیگی تقریباً 1500 ارب روپے تھی. اس سال بجٹ میں قرضوں کی ادائیگی تقریباً 4000 ارب روپے ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت جو 7000 ارب ٹیکس اکٹھا کرے گی اس میں سے 4000 ارب صوبوں کو دے دے گی، اس کے پاس 3000 ارب باقی بچے گا. تو اگر اس 3000 ارب سے اس نے 4000 ارب کی قسطوں کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کے خسارے کا کیا عالم ہے. یہ وہ تضادات ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں. اسی طرح عمران نیازی نے جب یوکرین کی جنگ سے عالمی منڈیوں میں تیل مہنگا ہو رہا تھا، اپنی شہرت کے لیے اور اگلی حکومت کو پھندا لگانے کے لیے بجلی اور ڈیزل اور پیٹرول کی جو قیمتیں سستی کیں، آج ان سے جو معیشت میں ہول پیدا ہوا ہے، جو ایک اس کے اندر سوراخ ہوا ہے معیشت کے اندر، اس کو پر کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. عمران نیازی صاحب نے پاکستان کے لیے جو IMF سے معاہدہ کیا، آج موجودہ حکومت کو اس معاہدے کے ذریعے ہاتھ باندھ کے
मामलात तय करने पड़ रहे हैं, क्योंकि IMF कहता है कि इस मुआहदे पे हफीज़ शेख ने दस्तखत किए हैं, इस मुआहदे पे शौकत तरीन ने दस्तखत किए हैं। हमें PTI का और कौमी हुकूमत का नहीं पता, हमें पाकिस्तान की हुकूमत का पता है कि ये दस्तखत पाकिस्तान के वज़राए ख़जाना के दस्तखत हैं। लिहाजा इमरान नियाज़ी जो एक अवाम दुश्मन मुआहदा IMF के साथ कर गया था, आज पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर गया है कि उसी मुआहदे के ज़रिए हमारे पैरों में भी जंजीरें बंधी हुई हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मुआहदे के अंदर उसको बरकरार रखते हुए मुल्क के लिए जो भी बेहतर से बेहतर सहूलत हासिल कर सकते हैं करें। लेकिन इमरान नियाज़ी पाकिस्तान को, उसके मुकदमे को इंतहाई कमज़ोर मुकाम पर छोड़ कर गया है। इसलिए हुकूमत जो सख्त फ़ैसले उठा रही है, उनका मकसद मुल्क की मईशत को बचाना है, और अगर हमने ये कड़वी गोली खा ली तो इंशाअल्लाह ताला चंद माह के बाद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम 1 साल के बाद हुकूमत छोड़ेंगे तो कम से कम पाकिस्तान की मईशत के दिवालिया होने का ख़तरा टल चुका होगा, और इसके बाद हम इंशाअल्लाह मुल्क की मईशत को बहाली की तरफ लेके जाएंगे। हमने सबसे ज़्यादा कोशिश की है कि ज़राअत के शोबे पर तवज्जो दी जाए, चूँकि ज़राअत का शोबा 6 महीने में नताइज देता है। पाकिस्तान के किसानों ने पैदावार बढ़ाकर एटमी पाबंदियों के अंदर भी हमें सुरखरू किया था। हमने ज़राअत में किसानों को जो मराद दी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई ज़्यादा पैदावार करके मुल्क को ज़राअत में खुद कफ़ील करेंगे, ताकि हमें गंदम को दरामद ना करना पड़े, हमें चीनी को दरामद ना करना पड़े, हमें कपास को दरामद ना करना पड़े, और हम मुल्क के अंदर खुर्दनी तेल उगाकर जो अरबों डॉलर खुर्दनी तेल की दरामद पे खर्च करते हैं, उनसे बच सकें। इसी तरह मैं ये भी कौम से अपील करूँगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियाँ कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जाए जब तक कि हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफ़ील नहीं होते, हमारा फ़र्ज़ है कि वो सारी आइटम्स के जिस पे हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। हमारी ताजर बरादरी ने पहले भी साथ दिया है। जब कोविड था 6 बजे दुकानें बंद होती थी, लेकिन अब हम अपील कर रहे हैं कि 8:30 बजे दुकानें बंद करें, ताकि तवानाई की बचत होगी। तवानाई की बचत होगी तो तेल की दरामद में कमी होगी, क्योंकि इस वक्त तेल की कीमतों को पर लग चुके हैं। $120 बैरल से ऊपर जा चुका है तेल, और बाज़ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि 140 तक भी जा सकता है। तो इसलिए हमारी जो तेल की कीमतें हैं वो बैनुल अक़वामी कीमतों से जुड़ी हुई हैं, और अगर तेल महंगा होता है तो हमें इसकी कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि कम से कम बोझ पाकिस्तान पर पड़े। ये वो इक़दामात हैं जो मुल्क की मईशत को बहाल करने के लिए नागुज़ीर हैं, हम सबको मिलकर करने हैं। लेकिन इन हालात के साथ साथ हम मुल्क की तामीर और तरक्की के जो मंसूबे हैं उन पर भी पूरी तवज्जो दे रहे हैं। और मैं एक बात इमरान नियाज़ी साहब को बताना चाहता हूँ कि आपने दावा किया कि हुकूमत ने साबिक फाटा इज़ला के फ़ंड्स काट दिए हैं। तो इमरान नियाज़ी साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपने पिछले साल 54 अरब रुपए बजट में रखे थे, लेकिन उनको काट के आपने 38 अरब रुपए बजट कर दिया था फाटा के साबिक इज़ला का। तरक्याती बजट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका ताल्लुक़ मेरी वजारत से है। आपका जो नज़र सानी टारगेट था 38 अरब का, उसके मुकाबले में हमने इस साल 55 अरब रुपए PSDP के अंदर साबिक इज़ला के लिए रखे हैं, जो आज तक का हाईएस्ट एलोकेशन है। इससे पहले
کبھی 55 ارب روپے کی ایلوکیشن نہیں کی گئی. ہم نے پہلے 50 کی تھی لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر اس کو بڑھا کر 55 ارب کر دیا گیا ہے. تو 55 ارب کا ترقیاتی پیکج سابق فاٹا کے اضلاع کے لیے ہائیسٹ ایور پیکج ہے جو اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں دیا. تو لہٰذا آپ برائے مہربانی قوم کو گمراہ کرنے کی عادت سے باز آ جائیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے عمران احمد خان نیازی جو دھاندلی کر کے حکومت میں آئے تھے، اب خود رو رہے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن مریم صاحبہ حمدہ صاحبہ کے ساتھ مل کر حلقہ بندیاں کر رہی ہے، حقیقت کیا ہے ذرا یہ عوام کو؟ دیکھیے، عمران نیازی صاحب کا وتیرہ ہے کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آئے تو زندہ باد، اگر ان کے خلاف فیصلہ آئے تو ادارے بک گئے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ کے خلاف جب انہوں نے بیانات دیے اور سپریم کورٹ کے ججوں کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا، اور جب ان کو اپنی لانگ مارچ کے لیے مدد کی ضرورت پڑی تو وہی سپریم کورٹ اچھی لگنے شروع ہو گئی. اسی طرح الیکشن کمیشن سے اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو الیکشن کمیشن بہت اچھا ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن ان کی دھاندلی کا، ان کی غیر آئینی حرکات کا نوٹس لے تو اس پر انہیں اعتراض ہوتا ہے. عمران خان کا یہ طریقہ ہے کہ اداروں کو دھمکاؤ، اداروں کی کردار کشی کرو اور ان کو ڈرا کے دھمکا کے اپنے مطلب کے فیصلے حاصل کرو. کبھی وہ فوج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اصل خوف فورن فنڈنگ کیس ہے. جس دن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوگا عمران خان بھی نااہل ہوگا، اس کی جماعت بھی نااہل ہوگی جو ممنوع فنڈنگ کے ساتھ پاکستان کو معاشی تباہی میں پھینک کر چلی گئی ہے. عمران خان کی فورن فنڈنگ اسی لیے کی گئی تھی کہ وہ پاکستان کو کنگلا کرے، پاکستان کو دیوالیہ کرے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے، جو کام اس نے اپنے ڈونرز کی فرمائش کے اوپر بہت کامیابی سے کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ آپ نے جتنے مسائل گنوائے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 11 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے وہ کیا ان میں جو مسائل ہیں ان پر قابو پا سکے گی؟ اور کیا بہتر نہیں کہ اگر آپ لوگ الیکشن میں جائیں اور انتخاب کے بعد بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئیں اور تاکہ بڑے فیصلے کر سکیں؟ دیکھیے، پاکستان کی معیشت اتنی بلیڈ کر رہی تھی، وہ اس کی مثال ایسے تھی کہ جیسے سڑک کے اوپر آپ کسی کو زخمی کر کے پھینک دیں اور وہ لہو لہان ہو، تو آپ اس کو سیدھا آپریشن تھیٹر پہ نہیں لے کے جا سکتے. سب سے پہلے آپ نے اس کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو سٹیبل کرنا ہے تاکہ وہ آپریشن کے ذریعے صحت مند ہو سکے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارا سیاسی کیپٹل ایروڈ ہو رہا ہے. ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم الیکشن کے اندر پھینک کے ملک کو ایک سائڈ پہ ہو جاتے، لیکن اس بے یقینی سے جو الیکشن کے نتیجے میں 4-6 مہینے کی پیدا ہونی تھی، پاکستان کی معیشت بالکل راک باٹم پہ گر جاتی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے، یہ ہماری حب الوطنی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم برے بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان کے مفاد سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے. ہم اپنے ملک کو سٹیبل کریں گے، ہم اپنے ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، جس کے لیے ہم اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو، اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے اس وقت پاکستان کو بچا رہے ہیں. بہت شکریہ جی.